حاضرین و ناظرین اور سامعین، میرا سلام قبول کیجیے۔ میں ہوں پروفیسر شیخ محمد اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے بہت دیر کے بعد آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سلسلہ میں جاری رکھنا چاہتا ہوں، اور آج کا جو عنوان ہوگا وہ ایک جو پہلے سے ہم نے قائم کیا ہوا ہے کہ بات آج کی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی بات میں آپ سے کیا کروں گا کسی شعر پر، کسی اور معاملے پر، کسی زندگی کے اور پہلو پر۔ تو آج مجھے یوں ہی میں بیٹھا تھا، مجھے رابرٹ فراسٹ جو امریکہ کے مشہور شاعر ہے، اس کی 4 لائنیں یاد آ رہی تھیں، بلکہ ہمیشہ آتی رہے ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ وہ لائنز آپ کو سناؤں اور پھر آپ کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کروں۔ رابرٹ فراسٹ کی یہ 4 مصرے یا 4 لائنز ہے: The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. But I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. کیا خوبصورت لائنز ہیں یہ۔ The woods are lovely, dark and deep. ایک مسافر ہے، چل رہا ہے، کہیں آگے بڑھ رہا ہے، اس کے سامنے اسے کچھ کام کرنے ہیں، لیکن راہ میں اسے ایسے شاندار مناظر نظر آتے ہیں۔ The woods جو بڑے دلکش جنگلات ہیں، بڑے گھنے سیاہ مائل، بہت دلکش۔ وہ ٹھہرنا چاہتا ہے وہاں۔ جب آپ زندگی میں آگے چل رہے ہوتے ہیں تو بڑی کشش آپ کے سامنے ہوتی ہے، مقاصد عظیم ہوتے ہیں، بعض اوقات کشش بھی بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے تمنا اور آرزو کے پورا ہونے میں، اور اس کی راہ میں کچھ ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو بعض اوقات مثبت ہوتی ہیں، بعض اوقات منفی ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہت میں چل رہا ہوں، لیکن the woods are lovely, dark and deep، یہ سب کچھ ہے، دلکش مناظر ہیں قدرت کے، فطرت کی رنگینیاں ہیں، جانے کتنے دلکش مناظر ہیں، زندگی کی ہاؤ ہو ہے، ہمہ ہمی ہے، خوبصورت چہرے ہیں، دلکش آوازیں ہیں، راحت کے بے شمار سامان ہیں، پیارے دوست ہیں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، لیٹ جاؤں، نغمے سنوں، موبائل سے نت نئے پروگرام دیکھوں اور بس اپنا وقت گزار دوں، سو جاؤں۔ لیکن شاعر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے سامنے یہ سارے مناظر ہیں، ساری دلکشیاں ہیں، دل آویز چیزیں ہیں، بہت ایسے جو پاؤں روک لیتے ہیں چیزیں، ایسی صورتیں ہیں جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ بس انسان وہیں کھو جانا چاہتا ہے، وہیں کا ہو جانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ شاعر رابرٹ فراسٹ یا کوئی آدمی جو صاحب عزم ہے، وہ ایسا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے the woods are lovely, dark and deep، لیکن میرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے but I have promises to keep، میں نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماضی، اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنے حال کے ساتھ۔ وہ کتنے پرومسز ہیں؟ ایک وہ وعدہ ہے جو ہم پیدائش جب ہمیں ہوش آتی ہے، ہم سنبھالتے ہیں کہ ہم تعلیم پائیں گے، آگے بڑھیں گے، قوم کی خدمت کریں گے۔ ایک پرومس یہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کو مضبوط بنائیں گے، مضبوط تر بنائیں گے۔ ہمارے ذہن میں ایک حب وطن ہوتی ہے۔ اور کون سے پرومسز؟ وہ پرومسز جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اپنی ذات سے کرتے ہیں، اپنے والدین سے کرتے ہیں، اپنے احباب سے کرتے ہیں، فطرت سے کرتے ہیں، اپنے رب سے کرتے ہیں۔
اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ، اور ان کو پورا کرنے کا وقت کوئی زیادہ نہیں ہے، جانے 30 سال 40 سال 50 سال یا کہاں زندگی کا سفر رک جائے، کہاں ہم تھک جائیں، چلتے چلتے رک جائیں. تو وہ کہتا ہے The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. اور ایک اور لائن ریپیٹ کرتا ہے اس کو، and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. سونے سے پہلے، مرنے سے پہلے، زندگی کی شام ہونے سے پہلے، عمر کے اختتام ہونے سے پہلے، اعضاء کے مزمحل ہونے سے پہلے، تمناؤں کے مرجھانے سے پہلے، ارادوں کے ضعیف اور کمزور ہونے سے پہلے مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرتے رہنا ہے. اور وہ ایک شعر تھا جو مجھ سے کبھی ہوا تھا، وہ بڑا ایک جذبہ تھا کہ مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے، میری منزل خدایا دور کر دے. اقبال نے کہا تھا کہ وصل سے بڑھ کر زندگی میں جو اہم چیز ہے وہ فراق ہے. فراق میں آپ وصل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب آپ کو مقصد مل جاتا ہے تو پھر آپ کی تگ و تاز ختم ہو جاتی ہے، کوشش ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ ایک کسک رہنی چاہیے، ایک آرزو، جسے اقبال نے آرزو کا نام دیا. جب آرزو مات پڑ جاتی ہے تو زندگی ختم ہونے لگتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہو چکی ہے. وہ مجھے منیر نیازی کا شعر اگر یاد آ جاتا ہے تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے. ہمارے ملک میں آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. ہمارے ملک میں آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. وہ کہتے ہیں جیسے بندر کی دوڑ ہوتی ہے، بندر چھلانگیں لگاتا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو محض چھلانگیں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. مقاصد کا تعین ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے. ایسے دوڑ بھاگ کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے آپ کا خون پسینہ ایک کرتے رہیں، بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، شور مچاتے رہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ آپ کے سامنے مقاصد واضح ہو. آپ کے یو آر کمیٹڈ ٹو فیوچر، آپ کے سامنے ارادہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جب تک مقاصد آپ کے سامنے واضح نہیں ہوں گے آپ اس کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. جب مجھے 8-9 سال کی عمر میں نظر آنا بند ہو گیا تھا، میں اور میرے فادر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عزت کی زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے دن رات کام کیا، اور پھر اللہ نے ڈھیر کامیابیاں دی، بے شمار کامیابیاں دی، کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ڈھونڈنے والا نئی دنیا تلاش کر لیتا ہے، نئے کائنات میں نئے نئے زاویہ ہائے نظر کے سامنے آتے ہیں، نئے رستے وہ نکال لیتا ہے. تو اس لیے مجھے رابرٹ فراسٹ کی یہ نظم کی یہ 4 لائنیں بہت اچھی لگتی ہیں. آپ بھی انہیں پڑھتے جائیے اور اپنی زندگی پہ اپلائی کیجئے کہ کیا کہیں آپ تھم کر تو نہیں رہ گئے، کیا کسی بلا نے آپ پہ جادو تو نہیں کر دیا، کیا آپ کے پاؤں میں کہیں زنجیریں تو نہیں ڈل گئیں، کیا آپ کے ہاتھ مفلوج تو نہیں ہو گئے، کیا آپ کے ارادے کمزور تو نہیں پڑ گئے. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہے تو اس میری چینل کو سبسکرائب کیجئے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے لاؤں، نئے اشعار، نئے اقوال، نئی صورتیں حال جو زندگی کی ہے. بہت شکریہ.